آج جب آپ نے یہ بات کی مجھے لگتا ہے کہ سوچ میڈیا کی اور شاید سوچ ہم لوگوں کی یکساں ہے. ہم بھی آج صبح جب بیٹھے ہوئے تھے یا اس فنکشن کو شروع کرنے سے پہلے تو ہم جن باتوں پہ بات ہو رہی تھی وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ فقدان ہے. مثال کے طور پر آپ بجلی کا مسئلہ پڑھیے. ٹھیک ہے سرکار نے ایک فیصلہ لیا میٹر, کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اگر میٹر لگائے جا رہے ہیں تو ان کو 24 گھنٹے تو بجلی دے دو. 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے, آپ جب پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں ہے, سب تار نہیں ہے, پول نہیں ہے, لیکن میٹر کیونکہ زبردستی لگانا ہے. لوگوں کو تکلیف ہے, لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ 6 گھنٹے پاور کٹ ہے. اب جب اہلکاروں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کیا کریں, ہمیں تو اوپر سے ڈنڈا ہے, ٹرانسمیشن لاس جہاں ہے تو وہاں آپ 24 گھنٹے دے نہیں سکتے ہو. ٹرانسمیشن لاس کیوں ہو رہا ہے جب تار نہیں ہے, پور نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. راشن کی بات ہو رہی تھی کہ 7 کلو جو ایڈیشنل ملتا تھا, 10 کلو تو اس سرکار نے کہا تھا ہم دے دیں گے ایڈیشنل, انہوں نے وہ 7 کلو بھی بند کیے. سننے کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان گھروں میں اتنے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں 80 سے 90% تک ہمارے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں سرکاری راشن پہ, 80 سے 90% تک. اور انہی کو جب آپ راشن 15 دن کے لیے بھی آپ میسر نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا. آپ روڈوں کا حال دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں روڈ کبھی تھے ہی نہیں, اور آئے دن ایک نیا ایکسکیوز ہوتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے ہمارے پاس سب ڈاٹا ہے, لوگوں نے بند رکھا ہوا ہے, وٹامن یہ ہوا ہے وہ ہوا. یار لوگوں کو اس سے کیا ہے کس نے بند رکھا. آپ سرکار میں ہو, کسی نے بند رکھا ہے جا کے پکڑو, چھاپے ڈالو, پکڑ لا. کرپشن عروج پہ ہے. یہاں فرد کے لیے کسی کو معمولی پٹواری سے فرد لانی ہے, 8 مہینے فرد نہیں ملتی ہے, ٹاس سے ماس نہیں ہو رہے. مجھے کل کوئی سنا رہا تھا کہ الیکٹڈ ایم ایل اے اگر تحصیلداروں کو ٹیلی فون کرتے ہیں وہ تیسری بات نہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں, ہاں بتائیے حکم کریے کیا ہے, اب فرصت نہیں ہے اس وقت, بعد میں بات کریے. اگر یہ حال ہو تو کس کے بیسک ایشوز کے لیے کس کے پاس جائیں. اب تو ریاست واپس لانی ہے, اپنے حقوق واپس لانے, اپنا اسپیشل سٹیٹس واپس لانا, اپنے بچوں کی رہائی, اس کے لیے تو ہم ایک جدوجہد چھڑتے. مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا شاید پریورٹی مت ملے گا کہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے گزاریں, صبح سے شام تک یہ جو دن گزار رہے ہیں اس کو کیسے صحیح طریقے سے, اس کے لیے ایک مہم چلانی پڑے گی. اور آپ دیکھیں گے اگر ہم سدھار نہیں دیکھیں گے, تھوڑا سا سینسیٹیو یہ اگست کا مہینہ ہوتا ہے, کچھ دن کے بعد اپنی پارٹی ڈیڈیکیٹ کرے گی لوگوں کی بیسک مراحت کی طرف, تو لوگوں کو بیسک شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم پیش اس میں ہوں گے, کیونکہ پیپل کی ناٹ گو آن سفرنگ. یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے. دیکھو میں بتاؤں گا, ہم مر نہیں رہے ہیں, اتنی فرق ہو رہی ہے کہ ہم مر نہیں رہے ہیں, ہم جنازے نہیں یہاں دیکھ رہے ہیں. آپ کسی بھی گھر میں جموں کشمیر کے جائیے, وہ جنازے کا حصہ ہی ماحول ہے. گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے نے بھی پوسٹ گریجویشن کی ہے, بیٹیاں نے بھی ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, عمر 40 سال سے اوپر ہوگی, شادی نہیں ہو رہی ہے. بڑے بیٹے کا چونکہ کچھ پڑھا لکھا کے کچھ نوکری کا یہ نہیں ہوا, وہ ڈرگس کی اس میں لگ گیا ہے. ہمارے گھروں میں بھی ماتم سائی ماحول ہے, کوئی ایسا نہیں ہے خالی یہ جنازے ہمیں نظر نہیں آ رہے. بات تو یہی ہے, اگر ہم یہیں سے شروع کریں گے تو بڑا آسان کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں صاحب لوگ مر رہے ہیں, انسان ہمارے جموں کشمیر کے لوگ مر رہے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کوئی اور مر رہا ہے, لیکن ہاں یہاں جنازے نہیں اٹھتے ہیں. باقی مر تو ہم بھی رہے ہیں, اور ہمیں مارنے میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور مرکزی سرکار کا برابر ہاتھ ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ نیشنل کانفرنس یہ نہ سوچے کہ آئے دن ان کے لوگ شاید جو پریس کے اسٹیٹمنٹ اور پریسوں سے لوگوں کے اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں, وہ مورودی الزام ہے
इन अमवात की जो जनाजों के बिना यहाँ हर घर से निकल रहे हैं.